دوستو ہندوستان کا ایک صوبہ پنجاب ہے. پنجاب کے اندر سرہند ہے. سرہند کے اندر فتح گڑھ ہے. فتح گڑھ صاحب کے اندر روضہ شریف یعنی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا روضہ شریف ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جو دنیا کے اندر 1000 سال کے اندر یہاں دنیا میں اللہ بھیجتا ہے. یہ سبیل ہے. اسے بتلایا جاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے آب زمزم کا سروت اور یہ ایک ہے. اور یہاں وہی اسی پانی کا ٹیسٹ اور پانی کی کوالٹی وہی ہے جو آب زمزم کی مکہ شریف کے اندر ہے. میں آپ کو اس کے اندرونی حصہ دکھلاتا ہوں. یہ روضہ شریف کا اندر ہے. روضہ شریف جو ہے وہ 3 حصوں میں بنا ہوا ہے. ایک اس کا پورشن سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد میں ایک اس کے درمیانی پورشن جو ہے وہ یہاں ہے. اس کے بعد میں جو مین آپ کا روضہ شریف ہے وہ ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہرا، یہاں سے ایک زینہ نیچے جاتا ہے. یہاں آپ کا روضہ شریف اصل روضہ شریف نیچے ہے جو کچی قبر ہے. اور یہ جو آپ ایک زبردست عمارت آپ دیکھ رہے ہو، یہ عمارت یہ مغل قالین کے اندر شاہ جہاں اور ان کی شریک حیات ممتاز نے اس بلڈنگ کو پوری کو تیار کرایا تھا. شاہ جہاں اور ممتاز جو تھے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی ربانی الفسانی کے بہت زبردست مرید تھے اور ان کو بہت زیادہ مانتے تھے. انہی کے زمانے میں جو حضرت شیخ احمد سرہندی نے مغل قالین 3 بادشاہوں سے آپ کی زبردست جنگ ہوئی، مٹبھیڑ ہوئی، جس میں اورنگزیب سے لے کے شاہ جہاں اور شاہ جہاں سے لے کر اکبر سے بھی آپ کی اکبر نے دین الہی چالو کیا ہوا تھا اور آپ نے اس دین الہی کے آپ خلاف تھے اور آپ نے جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ ایک جنگ اکبر سے کی ہے. اور شاہ جہاں کے دور کے اندر جب آپ نے ان کو فرشی سلام نہیں کیا ہے تو شاہ جہاں نے آپ کو بنگلور کی جیل کے اندر پہنچا دیا. بنگلور کی جیل میں آپ لگ بھگ 1 سال تک رہے اور بنگلور کی جیل کے اندر 1 سال رہنے کے بعد میں حضرت شیخ احمد سرہندی جب جیل سے آپ باہر آئے ہیں تو وہاں جتنے بھی قیدی تھے غیر مسلم وہ ولی ہو گئے. یہ حضرت شیخ کی ایک زبردست کرامات تھی کہ جیل کے اندر 100 جتنے بھی قیدی تھے وہ ولی بن گئے. یہ پورا قبرستان ہے اور یہاں آپ نے آرام فرمایا. اور یہ جو بیچ میں بلڈنگ میں نے آپ کو دکھلا رہا تھا، یہ جو گنبد تھی، یہ جالیاں ہیں. اس کے اندر آپ کی تیسری نشانی ہے، یعنی تکیہ بنا ہوا ہے اور ایک نیچے بنا ہوا ہے، ایک پھر سب سے نیچے جو ہے وہ اصل تکیہ ہے. اور چاروں طرف یہ گھنا جنگل ہوا کرتا تھا. اور جس ٹائم میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پیدائش نہیں ہوئی تھی، یہ اس شکل میں پورا جنگل تھا اور یہاں بہت زبردست شیروں کا بسیرا تھا. یہاں شیروں کا جنگل کہلاتا ہے. سرہند کے معنی بھی یہی ہیں کہ شیروں کا جنگل. اور اس زمانے کے اندر جب مغلوں کا ایک قافلہ لاہور سے دلی کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت میں قافلے کے اندر سے ایک گھوڑا جو ہے بہت زبردست دوڑنے لگا اور اس نے بہت اچھال لی. اس میں ایک ولی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو اور وہ اس جنگل کے اندر ہی اتر گئے. انہوں نے بتلایا کہ اس جنگل کے اندر جو ہے ایک بہت الفسانی ربانی یعنی 1000 سال کے اندر پیدا ہونے والے بزرگ کی ولادت ہوگی اور میں یہاں ایک شہر بسانا چاہتا ہوں. تو اس وقت میں اس شہر کو بسایا گیا اور اس وقت کے بادشاہ یعنی کے دور میں ہی یہاں پر حضرت شیخ احمد سرہندی کی جو ہے ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. اور حضرت شیخ نے جو ہے وہ 3 بادشاہوں سے آپ کی مٹبھیڑ رہی، جنگ رہی. آپ نے اکبر کو جو ہے ایک مشت مٹی سے آپ نے اکبر کو ہلاک کیا.
اکبر جو ہے دین الہی پہ قائم تھا اور آپ دین الہی کے خلاف تھے۔ یہ یہاں کی قدیمی مسجد ہے جو اسی زمانے سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے قریب 22 کلومیٹر دور، لگ بھگ 22 کلومیٹر دور جو ہے یہاں ایک جگہ ہے براس جو ہے وہ یہاں سے 22 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں لگ بھگ بتلاتے یہ ہیں کہ 40 انبیاء صلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی ہندوستان کے اندر جو بھی انبیاء صلاۃ والسلام آئے ہیں وہ انہوں نے یہیں آرام کیا ہے، وہ ان کی آرام گاہ رہی ہے۔ کچھ زمانے پہلے جب ہم آئے تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن آج وہاں ایک عظیم الشان مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی وہاں پر قائم ہے۔ ادھر جائیں گے تو آپ کو وہاں کی زیارت کرائیں گے، وہ بھی ایک اپنے اندر ایک خاص مقام ہے۔ انبیاء صلاۃ والسلام دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے اپنا پیغمبر، اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے نبی آئے ہیں اور ان کی پہچان ملتی ہے براس کے اندر وہ لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ گنبدیں ہیں اور یہ پورا قبرستان ہے۔ یہاں ایک نہ جانے کتنے بزرگ جو ہیں آرام فرما ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت شیخ کی جو پوری زندگی سوانح عمری ہے وہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کی جو عمر 63 سال کی ہوئی ہے، تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 63 سال کی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑی جد و جہد کی ہے، آپ جو ہے زمینی بزرگ رہے، یعنی آپ نے عبادت تو کی ہے لیکن زمینی عبادت کی ہے اور زمینی جد و جہد کی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ان کی جد و جہد اس طرح کی رہی کہ انہوں نے بادشاہوں سے باقاعدہ ان کے برخلاف اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہوئی ہے تو آپ نے فوراً بادشاہوں کو جو ہے ڈانٹ دیا ہے، اور کسی حال میں بادشاہوں کی بادشاہی کے سامنے یا ان کی کسی اس طرح کی باتوں کے سامنے کہ وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہوں، آپ نے ان کی شہنشاہیت کا کبھی اپنی زندگی کے اوپر رعب طاری نہیں کیا، بلکہ آپ کا جو تھا وہ شہنشاہوں کے اوپر ہمیشہ رعب طاری رہا۔ شہنشاہوں نے آپ کی بات کو کبھی نہیں جھٹلایا، نہ کبھی ٹھکرایا اور نہ کبھی انکار کیا۔ مغل قالین شہنشاہ ہیں، آپ کے سامنے ہمیشہ جھکتے رہے ہیں، اور بادشاہوں کے سامنے کبھی آپ نے جو ہے کوئی ایسی کام نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندگی ہو، بلکہ بادشاہ ہی آپ کے دربار میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے سرہند پنجاب کے اندر ایک قصبہ ہے فتح گڑھ کے اندر ہی یہ جگہ ہے۔ یہیں آپ کے والد والدہ تھوڑی دور میں آرام فرما ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگ بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت معصوم خواجہ معصوم بھی ہیں، ان کے 7 صاحبزادے تھے، ساتوں کے ساتوں ولی تھے، ساتوں کے ساتوں کی جو ہیں یہیں پر آرام کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ یہ خاص مقام ہے۔ ایک جگہ یہاں سبیل ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھلا دوں، اور ایک یہ راستہ ہے جسے یہاں کے لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یعنی اندر جو انٹری ہوتی ہے وہ اس راستے سے ہوتی ہے اور دوسرے راستے سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر 12 مہینے 30 دن ایک زبردست لنگر کا پروگرام رہتا ہے، اور یہاں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی کسی طرح کا کوئی کمرے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ کھانے کے لیے دونوں ٹائم لنگر چلتا ہے۔ یہ جو آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے پیچھے، یہ لنگر چلتا ہے یہاں پر اور ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔